The Greatest Journey of امام الانبیاء شب معراج۔ السلام علیکم۔ مسز خان وائس اینڈ ولاگ میں خوش آمدید۔ جیسا کہ میرے تھمبنیل سے آپ کو ظاہر ہو ہی رہا ہے کہ آج ہم بات کریں گے شب معراج کے بارے میں، جو کہ آج رات انشاءاللہ پاکستان میں ہوگی۔ تو ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کچھ میرا میٹرو کیش اینڈ کیری کا وزٹ اور کچھ گھر کے کام، لیکن ساتھ ہی ساتھ آج ہم ایک عظیم رات کے اور ہمارے نبی کے عظیم معجزے کے بارے میں بات کریں گے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو رات کے ایک قلیل وقفے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اس بندے کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اس صورت کے آغاز میں واقعہ معراج کا ذکر ہوا ہے اور سبحان کا لفظ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے استعمال ہوا ہے، جو کہ ہر عیب سے پاک ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ معراج کی شب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی۔ نمبر 1 5 نمازیں، نمبر 2 سورہ بقرہ کی آخری آیات، اور نمبر 3 ہے امت میں جس نے شرک نہ کیا ہو اس کی بخشش اور مغفرت۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کی 27ویں شب اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جبرائیل امین کے ساتھ تشریف لے گئے، اور یہ سفر انہوں نے براق پہ کیا۔ براق ایک سواری کا نام ہے جو کہ برق سے نکلا ہے، یعنی کہ بجلی کی کوند کی طرح سے گزر جانے والی نورش ہے، اور وہ ایک گھوڑے کی مانند تھی، اڑنے والے گھوڑے کی طرح، اور وہ جنت سے آئی تھی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تشریف فرما کر مسجد اقصیٰ میں پہنچے۔ وہاں تمام انبیاء کرام موجود تھے جن کی امامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی، اور اس کے بعد آسمانوں کا سفر شروع ہو گیا۔ سدرۃ المنتہا پر پہنچنے کے بعد روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، میرے پر جل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ اپنی مخلوق میں سے کسی خاص بندے کو اپنے قریب بلا لے، اس لیے سدرۃ المنتہا سے آگے کا تمام سفر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود طے کیا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوئے۔ اب جو لوگ اس بات کو قبول نہیں کرتے اور اس کا انکار کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں وہ واقعہ معراج سے ہی منکر ہو جائیں، جبکہ واقعہ معراج ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور قرآن پاک میں اس کی واضح دلیل موجود ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ کے درمیان جو بات چیت ہوئی یا جو ان کا قرب تھا، اس کے بارے میں کعبہ قوسین کا لفظ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے۔ تو یہ کہنا کہ سدرۃ المنتہا سے آگے رسول اللہ نہیں جا سکے، کوئی مخلوق نہیں جا سکتی، تو یہ غلط ہوگا۔ اور خاص طور پر کوئی مخلوق اگر نہیں جا سکتی تو اللہ کے شایان نشان تو نہیں ہے کہ وہ ناممکن کو ممکن بنا دے۔ جو زمین سے اٹھا کے آسمانوں کا سفر کروا سکتا ہے، تو کیا سدرۃ المنتہا سے آگے ہمارے نبی نہیں جا سکتے؟ یہ بات ہمارے نبی کی شان کے خلاف ہے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سامنے روبرو پیش ہوئے ہیں، اور جو راز و نیاز اللہ اور اس کے رسول کا ہوا وہ وہی جانتے ہیں۔ ہم اس معاملے میں اس بحث میں نہیں پڑیں گے، لیکن اس رات کی عظمت اور بڑائی یہ ہے کہ ہمیں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ملی، نماز کا حکم ملا، اور اس کے علاوہ یہ ہمارے نبی کے اعلیٰ اور بلند مقام و مرتبے کا ایک معجزہ ہے کہ زمین سے لے کے آسمانوں تک کا سفر انہوں نے چند لمحوں میں طے کر لیا۔ اب اس رات کی ایک اور عظیم بات یہ ہے کہ مقام منتہا سے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود چلے گئے، اور جنت الماوا کے مقام پر انسانیت کا انہوں نے وہ عروج پا لیا جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو خاتم الانبیاء کی ذات کے لیے ہی ممکن ہے، اور جو خدائے بزرگ و برتر کی رحمت کا وصف ہے، اور خالق کی مخلوق سے محبت کا تا قیامت ثبوت ہے۔ یہ وہ مقام معراج ہے جہاں خدائے بزرگ و برتر اور ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہ تھا۔ یہاں وہ وحی تھی جس میں کوئی وحی کا پیامبر نہ تھا، بس خالق کائنات اور وجہ تخلیق کائنات کا وصل کامل تھا۔ اس رات کو
بہت سے لوگ کہتے ہیں عبادت نہ کریں، مخصوص دن نہ چنیں، عبادت کوئی خاص دنوں میں نہیں ہوتی، عبادت تو ہمیشہ کرنی چاہیے۔ تو دیکھیں جی، عبادت ہمیشہ ہونی چاہیے، ہر وقت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم ذات ہر وقت قابل حمد و ثنا ہے، لیکن اگر ہم نہیں کر پاتے اور کچھ ٹائم مخصوص کر کے عبادت کر لیتے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں، کوئی شرک نہیں، کوئی بدعت نہیں۔ اور خاص طور پہ ایسی رات جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص فضل فرمایا ہو، اتنا بڑا معجزہ عطا کیا ہو، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان ساعتوں میں عبادت کر کے اپنے نبی کی سنت کو قائم کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت دوزخ دیکھے، انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی اور اللہ تعالیٰ سے ان کی گفتگو ہوئی۔ اب ہم ذکر و عبادت کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر سکتے ہیں، اس کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے شب معراج کے کچھ نوافل میں آپ کو بتا رہی ہوں، جو کہ انشاءاللہ آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہوں گے۔ تو سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے کہ جی 12 رکعت نماز آپ نے پڑھنی ہے، نفل نماز ہے، عشاء کے بعد آپ نے پڑھنی ہے، اور 4 رکعت کر کے آپ نے پڑھنی ہے، یعنی 3 سلام سے۔ پہلی 4 رکعت میں آپ نے پڑھنی ہے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 دفعہ، اور جب سلام پھیریں تو 70 بار آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ الحق المبین۔ اس کے بعد کی 4 رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 3 بار پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے بعد سلام تیسرا کلمہ 70 مرتبہ پڑھنا ہے، جو کہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اور آخر کی 4 رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ علم نشرہ پڑھنی ہے، اور بعد السلام 70 مرتبہ آپ نے استغفار پڑھنی ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ آپ پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے جو بھی جائز دعا مانگیں گے وہ انشاءاللہ تعالی ضرور قبول ہوگی۔ یہ بہت ہی بہترین نوافل ہے تمام جائز مرادوں کے لیے، چاہے وہ رشتوں کا مسئلہ ہو، روزگار کا مسئلہ ہو، اولاد کا مسئلہ ہو، گھر میں امن و سکون کا مسئلہ ہو، یا کسی بھی طرح کی جائز مرادیں۔ یاد رکھیے جائز مرادیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب آپ مانگیں گے ایسی بڑی راتوں میں نوافل پڑھ کے تو ضرور پوری ہوں گی۔ اور اس کے علاوہ اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے اگر آپ نوافل ادا کرنا چاہتے ہیں تو بعد نماز عشاء آپ نے 6 رکعت نوافل پڑھنے، 2 رکعت کر کے، یعنی 3 سلام سے، اور ہر رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور بعد السلام 50 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، 3 مرتبہ۔ جب آپ سلام پھیریں گے 50 مرتبہ، ہر بار میں 50 مرتبہ آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے اپنی مغفرت کی اور دنیاوی آخروی کامیابی کی دعا کرنی ہے۔ تو اس کے علاوہ آپ کر سکتے ہیں صلاۃ و تسبیح، قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں، سورہ یاسین پڑھ سکتے ہیں، سورہ رحمان پڑھ سکتے ہیں، سورہ ملک پڑھ سکتے ہیں، مکمل قرآن پاک کے جہاں سے مرضی سے پارے پڑھ سکتے ہیں، ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، استغفار پڑھ سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ پوری رات کی آپ عبادت کر سکتے ہیں اور اگلے دن روزہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ اور روزہ جب رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھرپور انشاءاللہ ثواب بھی دے گا اور آپ کی عبادت کو قبول بھی فرمائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے ماہ رجب میں 3 دن یعنی جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کا روزہ رکھا، اس کے لیے 2 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ بہوالا مجمع الزوائد۔ اچھا جی، تو اب آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ بدعت سمجھ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کریں اتنی عظیم اور بابرکت رات میں، یا آپ اللہ کی رضا کے لیے اس رات کو عبادت سے منور کریں۔ یہ سب آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امام الانبیاء ہونا اور منٹوں میں زمین سے آسمان کا سفر طے کر کے آنا، ہمارے لیے نماز جیسی عظیم عبادت کا تحفہ لے کے آنا کسی بھی معجزے سے کم نہیں ہے، اور قرآن پاک میں خود اس بات کا ثبوت موجود ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اپنی عبادت سے اپنی زندگیوں کو منور کریں، اور اتنی عظیم رات ہو سکتا ہے کہ اگلے سال ہمیں نصیب نہ ہو، ہم زندہ ہی نہ ہوں، تو جو بھی آپ کو عبادت کا موقع ملے اس کو ضرور آپ لوگ
مطلب کیش کیا کریں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں، اپنے وطن عزیز کے لیے خاص طور پہ دعا کریں، فلسطین میں اور کشمیر کے مسلمانوں کے لیے خاص طور پہ دعا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آج کا ولاگ بس اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔